بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے جادو کی اقسام کے متعلق بات کی تھی، اور آج ہم ان بنیادی اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور لوگ جادو کرنے یا کروانے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ معاشرے میں جب بھی کوئی برائی پھیلتی ہے تو اس برائی کے پھیلنے میں تمام معاشرے کا کسی نہ کسی حوالے سے قصور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے میں چوری کا رواج عروج پر ہو تو اس کا قصوروار وہ چور تو ہوتا ہی ہے جو چوری کرتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں تمام معاشرے پر بھی عائد ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں اس شخص کے والدین شامل ہیں جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کر سکے، جس معاشرے میں اس شخص کو تعلیم نہ مل سکی جس تعلیم کی بدولت وہ اچھی نوکری کر سکتا اور اپنا پیٹ حلال طریقے سے پال سکتا، اور چوری کرنے کے لیے اسے کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ ناظرین کرام ایک مثال تھی۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں تقریباً ہر گلی کوچے میں ایسے اشتہارات نظر آتے ہیں جن پر کسی نہ کسی عامل یا جادوگر کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور ساتھ یہ بھی مذکور ہوگا کہ فلاں فلاں کام کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ کہیں ہمیں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے عاملین حضرات نظر آئیں گے جن کو پاکی اور ناپاکی کا ہی معلوم نہیں، اور گندگی اور نجاست کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے کے علم بردار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا کے غموں کے ستائے ہوئے لوگ یہ سوچ کر ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ان کی پریشانیاں اور دکھ درد، ان کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، جبکہ ناظرین کرام ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے جھوٹے عاملین روزی روٹی کے چکر میں سادہ لوگوں کو نہ صرف خراب کرتے ہیں بلکہ ان کے ایمان کا سودا ان کفریات کے عوض کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ تو وہ داستان غم تھی جس کا نظارہ ہم اپنی گلی بازاروں میں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان ایسے ناپسندیدہ اور کفریہ کام میں ملوث ہو چکا ہے، اور ہم کس طرح سے اس خرابی کو درست کر سکتے ہیں اور اپنے گلی کوچوں کو اس گندگی سے صاف کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو سب سے بنیادی اور اولین وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ بھلا ایک مسلمان جس کے ایمان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور جس کا یہ ایمان ہے کہ خیر و شر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ شخص اللہ کی ذات پر ایمان ہوتے ہوئے شیاطین اور جنات سے مدد کیوں طلب کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ہم سچ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی جادو جیسے کفریہ کام میں ملوث نہ ہوتے، اور جو نام نہاد مسلمان جادو کرنے میں یا کروانے میں ملوث ہوتا ہے وہ ناظرین کرام کفر کرتا ہے، اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بچتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دین اسلام سے دوری بنیاد ہے ہر اس برائی کی جو آج ہمیں اپنے معاشرے میں پھیلی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگلی جتنی وجوہات کا ذکر ہم ابھی کریں گے ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اسی بات کے ساتھ منسلک ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جادو کی وبا پھیلنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے
کہ ہم اپنی ذات سے غیر مطمئن ہیں۔ اس کا مطلب ناظرین کرام یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اور جو ہم کرنا نہیں چاہتے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور اس جرم میں تمام معاشرہ غیر شعوری طور پر شامل ہے۔ ایک بچہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھی ہے، اسے ہم انجینئر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس بچے کے اندر اللہ جل شانہ نے مثال کے طور پر ادیب بننے کی صلاحیت رکھی ہے، ہم اسے پائلٹ بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ تو ناظرین، جب وہ بچہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرے گا جس کام میں اس کی پیدائشی رغبت ہی نہیں ہے، تو نتیجتاً یہی ہوگا کہ وہ خود سے غیر مطمئن ہو جائے گا اور اپنی زندگی سے ناخوش ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اور لوگوں کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا دیکھے گا تو وہ فطرتاً اس کے دل میں یہ حسد کے مذموم جذبات پیدا ہو جائیں گے، تو وہ کامیاب ہونے کے لیے ہر صحیح یا غلط کوشش کرنے میں مصروف ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ انسان جھوٹے لوگوں کے جال میں، یعنی جادوگر اور عاملوں کے جال میں پھنس جائے گا۔ جادو کے اسباب میں سے ناظرین کرام تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں۔ مادہ پرستی کے اس دور میں جہاں ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی مانیٹری ویلیو پر موقوف ہے، ہر شخص کے دل میں حرص و ہوس اور لالچ نے اپنا گھر کر لیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش منز بازی روزگار۔ یعنی اے انسان، تو نے ہر گھڑی اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی اور ایک لمحہ بھی بھلائی کے کام میں نہ گزارا۔ آخر یہ لطف اور یہ مزے کب تک ہیں؟ اپنی ناپائیدار زندگی پر بھروسہ نہ کر اور زمانے کے کھیل سے بے خوف مت ہو۔ ناظرین، جب ایک انسان لالچ کرے اور حرص و ہوس میں مبتلا ہو جائے تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر صحیح یا غلط کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر ناظرین کرام، جادو کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب حسد ہے۔ آج تقریباً ہر گھر میں ناچاکیاں اور آپسی رنجشیں عام ہیں۔ تقریباً ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ آپسی تنازعات اور جھگڑے اکثر زمین جائیداد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگ دوسرے کو سکھی نہیں دیکھ سکتے اور اس کو سکھی دیکھ کر اس کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیوں نوازا ہے، لہٰذا حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وقتی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگ جادو کرنے اور کروانے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، معاشرے میں جادو پھیلنے کی جتنی اہم وجوہات ہم نے ابھی سمجھی ہیں، ان سب کی بنیاد دین اسلام سے دوری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کے قریب سے قریب تر ہوں، کیونکہ اسی میں امن ہے اور اسی میں سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔